ماما آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ آپ پڑھ تو رہی ہیں۔ ماما میں نے بک میں یہ پڑھا ہے کہ ایک جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے، اس کے اندر سینس نہیں ہوتی، مگر پھر بھی وہ ایک صاف ستھرے پھول کے اوپر بیٹھتی ہے۔ اگر وہ کوئی مکھی غلطی سے کسی گندے پھول پہ بیٹھ جائے تو ایک جو کارکن مکھی چھتے میں ہوتی ہے وہ اس کو اندر نہیں آنے دیتی، جیسے ایک شہد کی مکھی کو انجینئرنگ کی تعلیم دی ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے بیٹا، بالکل ایسا ہی ہے، اور وہی شہد ہمارے کھانے کے لیے کام آتا ہے۔ تو ماما مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے؟ ویری گڈ، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس کا جواب میں آپ کو آپ کی ہی زندگی میں سے دوں گی۔ آپ کے پاس پرفیوم ہے؟ ہاں جی ماما ہے۔ جائیں پرفیوم لے کے آئیں۔ یہ لے ماما پرفیوم۔ کھولیں اسے، اس کی خوشبو سونگھیں۔ ماما بہت اچھی خوشبو ہے اس کی تو۔ اچھا، تو یہ اس میں خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ ماما ظاہری بات ہے، بہت سارے پھولوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر اس کا اکٹھا کر کے پھر اس کی خوشبو بنتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہوا کہ ایک پرفیوم کی خوشبو بہت سے پھولوں کا عرق اکٹھا کر کے بنائی جاتی ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک پھول میں خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ ماما ظاہری بات ہے، اس کی ایک اپنی ذاتی خوشبو ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس نے کسی دوسرے پھول سے تو نہیں لی ہوتی؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر پھول کی ایک اپنی ذاتی خوشبو ہوتی ہے۔ ہاں جی ماما۔ اچھا، پھول نے کسی سے خوشبو مانگی تو نہیں ہوتی؟ نہیں۔ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی یقیناً۔ ہاں جی ماما، مجھے آپ کی بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ جیسے ایک پھول کی اپنی ذاتی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح خداوند متعال کا وجود ہے، کہ خدا کا وجود، خدا کی ذات بھی ایسی ہی ہے جو کہ بے نیاز ہے، جس کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات کی؟ ہاں جی۔ بیٹا ہم انسان ہیں، ہم انسان ایک دوسرے کی زندگیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے جڑا ہوا ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسانوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ایک انسان کو پھولوں کی ضرورت ہے، ایک انسان کو پھلوں کی ضرورت ہے، ایک انسان کو سبزیوں کی ضرورت ہے، ایک انسان کو مٹی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے آس پاس جتنی بھی موجودات پائی جاتی ہیں سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب ہم خدا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے لیے اس کی بے نیازی کو تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ خداوند متعال بے نیاز ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو میری بات کی؟ ہاں جی ماما، مجھے سمجھ آ گئی۔ اس کا مطلب ایک انسان نیاز مند ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ شاباش، ویری گڈ۔ اب یہ آپ اپنے دوستوں کو بھی یہ بات بتانا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ ماما، آپ نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ جی بیٹا، انشاءاللہ میں اسی طرح کی معلومات آپ کو فراہم کرتی رہوں گی۔ اس طرح کے ہمارے جو سوالات ہیں خدا کے بارے میں، ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہمارے لیے ہم خدا کی ذات کو پہچان سکیں۔